عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ 6 جولائی بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 10واں باب، پہلی 7 آیات۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں، اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محصل، یعقوب بن حلفائی اور تدئی، شمعون کانمی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ہوشیہ نبی کی کتاب کے 10ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں بنی اسرائیل پر الزام ہے کہ انہوں نے خدا کی عبادت میں بہت خرابیاں کی ہیں۔ وہ راست بازی کے پھل پیدا نہیں کرتے۔ انہوں نے کثرت سے قربان گاہیں بنائیں اور بت کھڑے کیے۔ انہیں اپنے بتوں سے اتفاق نہ تھا، اپنے بادشاہوں سے اتفاق نہ تھا، اور آپس میں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ وہ خدا اور بعال دیوتے کے درمیان اٹکے ہوئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 دلے تھے۔ وہ پانی پر تیرتی ڈالی کی مانند ہے۔ مراد ہے کہ وہ پانی میں تیرتی جھاگ کی مانند ہے۔ پانی کی سطح پر جھاگ بہت خوبصورت لگتی ہے، مگر ہے کیا؟ صرف بلبلوں کا ڈھیر۔ یہی حال سامریہ کے بادشاہوں کا تھا۔ ان کی حکومت کی کوئی بنیاد نہ تھی۔ ان کو دعوت دی جاتی اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ دعا اور توبہ کے وسیلہ سے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اپنے دلوں کو برے خیالات سے پاک کرو جو کانٹوں کی مانند ہیں۔ خدا کے احکام قبول کرنے کے لیے تیار ہو، نیک اعمال کرنے کی طرف آؤ۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 10ویں باب کی پہلی 7 آیات ہیں۔ یہ باب مبلغین کی مخصوصیت اور بشارت سے متعلق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وعظ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت سنایا جب اس نے اپنے رسولوں کو مقرر کیا۔ کچھ عرصہ پہلے خداوند یسوع مسیح نے انہیں اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اس عرصہ کے دوران یسوع مسیح نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عظیم خدمت کے لیے تیار کرتا رہا۔ خدمت کے کام کے لیے بہترین تیاری خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہوتی ہے۔
جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ یسوع مسیح نے انہیں تعلیم دی، انہیں آسمان کی بادشاہی کی سمجھ دی گئی۔ جو دوسروں کو سکھانا چاہتے یا سکھاتے ہیں، ضرور ہے کہ پہلے خود تعلیم حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں معجزے کرنے کا اختیار دیا تاکہ ان کی منادی اور تعلیم کی تصدیق ہو کہ خدا کی طرف سے ہے۔ ان 12 رسولوں میں 3 جوڑے بھائی بھائی ہیں، پطرس اور اندریاس، یعقوب بن زبدی اور یوحنا، یعقوب بن حلفائی اور تدائی۔ یہ بہت عمدہ بات ہوتی ہے کہ جو طبعی طور پر بھائی ہیں وہ فضل میں بھی بھائی ہوں۔ پطرس رسول کا نام پہلے آیا ہے کیونکہ وہ پہلے بلایا گیا تھا، اور وہ زیادہ دلیر اور سرگرم تھا اور ہر موقع پر دوسروں کا ترجمان بن جاتا تھا۔ یہودا اسکریوتی کا نام ہمیشہ آخر میں آیا ہے، اور ساتھ ہی یہ سیاہ دھبا بھی ہوتا ہے جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، نہ غیر اقوام کے پاس اور نہ سامریوں کے پاس جانا۔ جہاں تک سامریوں کا تعلق ہے، ان کا ملک یہودیہ اور گلیل کے درمیان واقع تھا، اس لیے وہ سامریوں کی طرف جانے سے رہ نہیں سکتے تھے، مگر تاکید تھی کہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ یہ بندش صرف ان کے پہلے مشن کے موقع پر تھی۔ بعد میں انہیں حکم ہوا کہ ساری دنیا میں اور سب قوموں کے پاس جاؤ۔ عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا مقدسہ ماریا گوریتی کو یاد کرتی ہے۔ وہ 1890 کو اٹلی میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ وہ بہت خوش اخلاق، حسین اور حلیم تھی۔ اس نے 11 برس کی عمر میں پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ حاصل کیا اور اسی روز سے نیک زندگی بسر کرنے کا تہیہ کیا۔ آپ کے گھر کے قریب ایک زمیندار کا گھر تھا جس کا بیٹا الیگزینڈر بیرا روی کا شکار تھا۔ وہ آپ پر فریفتہ ہونے لگا۔ جب اس نے آپ کی قربت چاہی تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ ایک دن جب وہ گھر میں اکیلی تھیں تو الیگزینڈر آیا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ گناہ ہے، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ اس پر الیگزینڈر کو آپ پر بہت غصہ آیا اور ایک بڑا چھرا لے کر وار کرنا شروع کر دیے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور دوسرے روز ہسپتال میں خداوند میں سو گئی۔ اس نے الیگزینڈر کو معاف کیا اور کہا کہ وہ اس کی تبدیلی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے گی۔ وہ 6 جولائی 1902 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وفات کے 48 برس بعد 25 جولائی 1950 کو انہیں مقدسہ قرار دیا گیا۔ عزیز مومنین، آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں خدا کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، نیک کام کرنے کا فضل عطا کرے، یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کرنے کی قوت دے اور مقدسہ ماریا گوریتی کی طرح پاکیزہ زندگی گزارنے میں مدد دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔